مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ اس جھنڈے کو دوبارہ پاکستانی جھنڈا کر کے لور کرنے کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، اللہ ہی کرے تو اس طریقے سے یعنی کہ ہم وہ جنگ ہاری نقصان ہی ہوگا، ہمارا ایک ونگ ٹوٹ ہی ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ جدو، آپ کے پروگرام آج کی بات۔ ناظرین 23 مارچ 1940 قرارداد لاہور ہر سال منائی جاتی ہے۔ ہماری قوم، ہماری نئی جنریشن اسے کس طرح سے مناتی ہے اور اس ملک کی قربانیوں کے بارے میں کتنا جانتی ہے؟ 23 مارچ کو تو ہم ہر سال ڈسکس کرتے ہیں، اس پہ گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن ان قربانیوں کی بات کون کرے جن کی وجہ سے آج یہ ملک اس مقام پر پہنچا ہے۔ اسی مقصد کے لیے آج میں اپنے ساتھ اس قوم کے دو ہیروز بٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں بھائی ہیں اور پاکستان کی آرم فورسز کو سرو بھی کر چکے ہیں۔ میں آج ان سے اس قوم نے اور اس ملک نے جن قربانیوں کا سامنا کیا ان کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے السلام علیکم۔ سب سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے، آپ دونوں سے، آپ اس کا جواب دے دیں کہ 23 مارچ کے حوالے سے آپ اس جنریشن کو کیا بتائیں گے کہ 23 مارچ کے حوالے سے کوئی جو معلومات آپ کو حاصل؟ 23 مارچ پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریخی دن ہے جی۔ 23 مارچ کو ایک لاہور منٹو پارک میں قرارداد پاس ہوئی تھی 1940 میں، اور اسی قرارداد کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے 14 اگست 1947 کو ایک اسلامی مملکت وجود میں آئی، اور یہ وہ مملکت ہے جو صرف لا الہ الا اللہ کے نام پر بنی، اور اس کے لیے پوری قوم نے اتنی قربانیوں سے گزرنا پڑا کہ جو تاریخ کے اوراق میں ہی دیکھی جا سکتی ہے، بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں جس طرح آپ دونوں کی تاریخ پیدائش پرابیبلی غالباً 76 78 اور 79 80 ایئرز اولڈ ہے، آپ نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا، آپ نے پاکستان کو اس وقت دیکھا جب پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو رہا تھا، تو ابتدا کے دنوں میں جن مشکلات کا سامنا تھا آپ ان کے بارے میں بتائیے گا۔ لیکن جانتا ہوں دیکھیں حالات کیا اس میں یہ تھا کہ ادھر جتنے کاروبار تھے اس شہر میں وہ سب لوگوں کے پاس تھے۔ یہ مسلمان جو تھے یہ مزدوری کاری کرتے تھے، کمزور تھے وہ۔ جس وقت یہ پارٹیشن ہو گئی ہے تو اس میں اور ایک جاتی یہ ہو گئی ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ہندو تھے ان کو ہم نے کچھ نہیں کہا، ان کو بلکہ کچھ عزت سے بنا دیا گیا، لیکن جو ادھر تھے اس طرف انڈیا میں انڈیا میں جو مسلم تھے وہ جس وقت ادھر سے آئے ہیں نا ان کے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ جیسا ایک بزرگ میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ میں اس وقت پہلے سے جنگ عظیم سے پہلے وہ تھا تو انڈیا میں ایک دن اس بمبے روڈ پہ ایک شہر تھا جس کا نام ہے آبد علی، اس کی 62 ایک رنگ کی کوٹھیں تھی بمبے روڈ پہ، بہت امیر آدمی بولتے ہیں وہ ہمارے اس والوں کے پاس آئے اور دعوت کیا، میں بات کرتا ہوں تو اس نے بولا میں بولا تم کیسے کر سکتے ہو، ہمارا دعوت اس نے دیا ہے تو آپ نے دعوت کی ہے، تو بس پھر بعد میں اس کے بعد یہ پارٹیشن ہو گئی ہے کچھ عرصے کے بعد۔ وہ آبد علی وہ بولتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ میں لاہور ریلوے اسٹیشن پہ کہ آرمی میں ہی تھا تو مجھے وہی آدمی نظر آیا وہ آبد علی سے، میں اس کے پاس گیا، میں نے پوچھا بھائی آپ کو آبد علی؟ آبد علی بولتے ہیں اس کو پاجامہ سا پہنا ہوا ہے، چوڑیدار، پاؤں میں چپل سے، حالت اس کی اچھی نہیں تھی۔ میں نے اس کو بولا ہاں سر، اس نے بولا وہ آبد علی، اس نے کہا ہاں بھائی وہ آبد علی سیٹ تھا لیکن ابھی یہ آبد علی ہے۔
جی ابھی یہ عبدلیہ جس کے جا کر کوئی فرض نہیں، سب کو لوٹ دیا، وہ اس کا جو کچھ تھا ادھر ہی رہ گیا۔ ابھی یہ عبدلیہ طرح اس کو بولتے ہیں اچھا ایسے کرو، وہ بولتے ہیں اس کو چلو چاہیے، بولتے ہیں چاہیے ایسے کرو، مجھے کچھ ایک پل، اور یعنی اس کے پاس ابھی یہی عادت تھی اس کی۔ ٹھیک یہ ایسے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ، سب ادھر رہ گئے ہیں، یہ جو مہاجر لوگ ادھر آئے ہیں، ٹھیک۔ دو سے لوگ کٹے گئے ہیں، بہت ظلم ہوا ہے۔ آپ نے جیسے بتایا کہ یہاں سے جو مسلمس یہ ٹریول وہ جو یہاں سے ہندو ٹریول کر کے گئے ان کے ساتھ اچھا سلوک تھا، لیکن وہاں سے بہت برا سلوک۔ ہمارے ناظرین کو بھی میں بتانا چاہوں گا کہ جب آزادی ہوئی تو جس طرح ٹرینوں میں لاشوں کے ڈھیر آئی، ہم سب شاید اس بات سے ہماری ناواقفیت ہے اور ہمیں اس سے واقف ہونا پڑے گا۔ آپ سے میں دوسرا سوال کروں گا، آپ پاکستان آرمی کے میڈیکل کور میں تھے اور آپ ایز اے حوالدار ریٹائرڈ ہوئے۔ آپ نے 1965 کی جو جنگ تھی، جو 1965 کی جنگ تھی، اس میں بھی آپ نے حصہ لیا، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ افواج پاکستان اور پاکستانی قوم نے جو قربانیاں دی تھیں ان پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ وہ کس طرح سے سارا کچھ ہوا۔ یہ تھا، یہ میں تو میڈیکل میں تھا نا، ہم تھوڑے پیچھے ہو کے ہمیں زیادہ حالات ملتے رہتے ہیں، جی جی وہ آگے زخمی آتے ہیں، کافی لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ میں نے بلکہ خود دیکھا ہے کہ پیچھے سے سول لوگ جو ہیں، راشن، پکی ہوئی چیزیں، سگریٹ، ہر چیز جتنی ہے نا، لائنیں لگی ہوئی تھی۔ اور سچ بات ہے، یہ میں نے بہت جگہ دیکھا، جدھر گئے ہیں لوگ ہمارے ساتھ تھے، بالکل۔ تو انہوں نے ایسے کیا جیسے بھائی ماں باپ ایسے کرتے ہیں نا، بہن بھائی اس طرح کرتے ہیں، تو انہوں نے ہیلپ کیا ہے۔ تو آرمی ماری تو تھوڑی سی اس نے حملہ کر دیا ہے، کیونکہ 6 تاریخ کو صبح سوار تھا، یہ 5 کو اتوار تھا، اتوار والے دن چھٹی سے ہم لوگ واپس آئے ہیں، دن کو ادھر تھے گھومتے پھرتے رہے، اتوار تھا، تو رات کو انڈیا نے 4 بجے خاموشی سے حملہ کر دیا۔ لوگ تھکے ہوئے تھے، دیر سے اٹھتے ہیں سوار کے لوگ، تو اس وقت پتہ چلا کہ جس وقت شیرکوٹ کے قریب پہنچ جائے تھے، لشکر ہم نے پہنچ چکے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے۔ ایک یہ ہوا سب سے پہلے تو اللہ کا فضل ہوا ہے کہ وہ تو خود رکے ہیں، سمجھ آدمی کوئی نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہ ہو جائے، یہ اللہ کی سب مہربانی تھی۔ دوسرا اللہ نے حکم دیا لوگوں کو کہ انڈیا ہم سے 6-7 گنا بڑا ہے، 6-7 گنا بڑا ملک ہے، لوگ آرمی اس کو بس لوگوں کی قربانی بھی آرمی والوں کی بھی ایسی تھی نا کہ وہ چنڈا نام ایک جگہ ادھر ٹینکوں کے نیچے لاہور میں ہے، وہ بالکل ایک آدمی 2 ٹینک لگا مار جا کر، تو اللہ نے بس مدد کی ہے۔ تو لوگ سول والے ایسے ہی تھے جو گھر کے فرد ایسا کام کرتے تھے، اس طرح نہیں تھا جو آج کل یہ لوٹ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ جیسے کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ 1965 کی جنگ میں عوام نے خود کو پیش کیا تھا اس جنگ کے لیے، اور افواج یہ قربانیاں دی کہ ایک تیار ہی نہیں تھی ذہنی طور پہ۔ بھارت نے ایک یعنی حیرت انگیز قسم کا حملہ کیا جس میں یہ نہیں کہ کسی قسم کا کچھ علم نہ تھا ہماری فوج کو۔ آپ نے ایز اے اسسٹنٹ ورانٹ آفیسر پاکستان ایئر فورس میں سرو کیا اور 18 سال پاکستانی یعنی فوج کو اپنی دیے، قیمتی 18 سال۔ 1971 کی بات پاکستان بنگلہ دیش کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں آپ قید رہے، تو اس جو آپ کی اس دوران جو کیفیت تھی اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بات تو لمبی ہوتی ہے، ساری کی نہیں جا سکتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جنگیں جو ہم نے لڑی ہیں، ہم نے ڈیفینسو وار لڑی ہے، ٹھیک ہو افینسو نہیں، ٹھیک ہو کیونکہ دشمن ہے ہی ہم سے کئی گنا ہر لحاظ سے بڑا ہے، بلکہ یہاں تک ہوا ہے کہ جب پاکستان بنا نا تو جتنی اسلحے کی فیکٹریاں تھیں وہ ساری انڈیا کے پاس رہ گئی، ہم نے اس کے بعد ایک فیکٹری بنائی، یعنی ہم انتہائی مشکل ترین دور سے گزرے۔ پھر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ڈیفینسو لڑائیاں لڑی، لیکن ایوب خان نے ایک تحریر کی تھی اور اتنی تاریخی تاریخ ہے، لوگوں کو دلوں پر ایسے اس نے اثر کیا۔ انہوں نے کہا دشمن نے رات کے اندھیرے میں ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے اور ہم لا الہ الا اللہ سے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قوم کے اندر ایسا جذبہ آیا، میں کہتا ہوں کہ فورسز سے سول عوام آگے لڑ رہے تھے ایسے جذبے سے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس جذبے کی وجہ سے اور لا الہ الا اللہ کی مدد سے ہمیں وہ کامیابی حاصل۔ جو آپ وہاں قید میں رہے اس کی کیفیت؟ پھر یہ ہے کہ
جب بھی کسی قوم میں کسی میں اتفاق نہ رہے، جی جی جب ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے جی جی ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے ہمارے مخالف ہو گئی، اب ہمارے لیے وہ جنگ جیتنی بڑا مشکل تھی۔ لوگوں کے اندر جذبات وہی تھے، سپاہی وہی تھے، ساری چیزیں تھیں، لیکن عوام کا اتحاد و اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا پائلٹ گرتا تھا، ہمیں نہیں ملتا تھا اپنے ملک میں گر کر، اور ان کا پائلٹ جو ہمارے پاس گرتا تھا وہ سیف ساؤنڈ انڈیا میں پہنچ جاتا تھا۔ جی ایسا تھا، ہمیں یعنی کہ دشمن سے زیادہ خطرہ اپنے عوام سے تھا، بنگالی بھائیوں کا۔ جی جی تو یہ کتنی بڑی بات ہے، وہ جنگ اب جیتی نہیں جا سکتی، بلکہ مجھے تو آج بھی رونا آتا ہے کہ سب سے زیادہ دکھ مجھے اس دن ہوا جس دن ہم نے پاکستان کا جھنڈا نیچے کیا۔ مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ اس جھنڈے کو دوبارہ پاکستانی جھنڈا کر کے لوڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں، اللہ ہی کرے تو اس طریقے سے یعنی کہ ہم وہ جنگ ہاری، نقصان ہی ہوگا، ہمارا ایک ونگ ٹوٹ ہی گیا۔ تو پھر قید کے دوران ہمارے سپاہیوں نے بڑی بہادری سے، بڑی اچھے جذبات سے، بڑے مظاہر سے، ایسے بھی ہوتا تھا کہ ہمارا ایک کرنل آتا تھا، اینگلو انڈین تھا، کرسچین، وہ آ کر ایک دن ہمارا بات لمبی ہو جاتی ہے، ہم نے ایک سرنگ کھودی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے کچھ ایسے حالات ہو گئے، تو وہ کہتا ہے آ کر کہ مجھے ایسے نظر آتا ہے کہ تھوڑی دیر میں یہاں لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ ہمارے ساتھ کا ایک صوبیدار تھا، وہ اس کو کہتا ہے آپ کو صرف یہاں ہی لاشوں کے ڈھیر نظر آتے ہیں، یہ وہ چیتے ہیں، اگر پاکستان ان کو اجازت دے تو یہ پورے یعنی کہ بہار کے علاقے میں آگ ہی آگ لگا دیں، مر جائیں گے لیکن سارے ملک کو آگ لگا کے چلے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے اکثر مقصد کی بات یہ ہے کہ جو پیچھے ہم کہہ رہے تھے 23 مارچ کا، اصل میں دن منانے نہیں ہوتے ہیں، جی دنوں کو یاد رکھنا ہوتا ہے، بالکل، ان قربانیوں کو یاد رکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیز، یہ دن ایسی، اس کی یہ بات ہونی چاہیے۔ اب دیکھو 23 مارچ کی جو قرارداد تھی، وہ قرارداد یہ تھی کہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے، جی جی وہ اللہ نے کیا، وہ ریاست ہوگی۔ اب بنیادی باتوں سے ہی ہٹ گئے ہیں، پھر وہ نہ اسلامی قانون ہوا، نہ وہ کلمے والی بات ہوئی۔ اب بہت لوگوں کو تو کلمے کا ہی احساس نہیں ہے کہ کلمہ کیا ہے، یہ کلمہ ایمان ہے، جو آدمی یہ کلمہ پڑھے گا وہ ایمان والا ہوگا۔ ایک بات وضاحت سے کرتا ہوں کہ اس کلمے کے اوپر 2-4 شعر میں نے لکھے ہیں۔ اکثر بات سمجھ آتی نہیں گوہر، سمجھ آتی ہے تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ بات وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، بات وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، بات کچھ اور ہے۔ میرا مقصد اس بات سے لا الہ الا اللہ ہے۔ خاموش سمندر، دریا میں تھوڑا زور ہے، ندی نالے کا بڑا شور ہے۔ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ راہیں جو جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ فرزندان یعقوب کا قول کچھ اور ہے، خواب یوسف کی حقیقت کچھ اور ہے۔ جی جی عقل کو چھوڑ، جی جی حکم اور نقل پہ آ جا، بالآخر تیری عقل کمزور ہے۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ میرے ساتھ اس قوم کی 2 ہیروز، ڈاکٹر خانداد خان جو کہ ریٹائرڈ حوالدار پاکستان آرم میڈیکل کورس ہے، اور دوسری جانب حاجی گوریمان خان جدوں، اسسٹنٹ فرنٹ آفیسر ریٹائرڈ پاکستان ایئر فورس۔ 2 ایسے ہیروز جنہوں نے پاکستان کے لیے سرو کیا اور قربانیاں دی، قیدیں کاٹی، ایک ہی گھر کے 2 چراغ، کیسے مائیں اپنے بیٹوں کو پیش کرتی تھی اس ملک کے لیے، اور یہ جاتے ہوئے ہمیں سبق دے کے گئے اس ملک کو کتنی قربانیوں سے حاصل کیا گیا۔ وہ یہ بتا کے گئے
کہ 23 مارچ ہم صرف منا رہے ہیں، اس کو منانا نہیں ہے، بلکہ یہ تو یاد کرنا ہے ان ہیروز کو اور ان باتوں کو، ان قربانیوں کو جن کی وجہ سے یہ ملک حاصل ہوا۔ ہمیں چاہیے کہ اس ملک میں جتنی آسائشیں آج ہمیں ملی ہیں ان کی قدر کریں، اس ملک کی قدر کریں۔ ناظرین، آج اس پروگرام کا اختتام میں اس شعر سے کروں گا: توحید ہستی ہیں ہم، سارا جہاں ہمارا، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ خدا پہ امان، اور اس طرح کی مزید معلوماتی پروگرام دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے آزاد۔ شکریہ۔